مذہب کبھی بھی جواب دینے سے قاصر نہیں ہوتا، مذہب کے پیروکار جواب دینے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ابھی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، مذہب خدا کی ودیت کی ہوئی چیز ہے، خدا نے عنایت کیا ہوا ہے۔ خدا کی گفتگو انسان جب انٹرپریٹ کرے گا تو اس میں جو گیپ آئے گا خدا کے میسج اور انسان کی ڈیلیوری کا، آپ انسان کو اس کا قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں، آپ مذہب کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ صحیح۔ فرق کہاں آتا ہے کہ ہم ویزیبلٹی کے کنسٹرینٹس میں لے آتے ہیں، جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بڑا سیر حاصل گفتگو کی کہ غیب کی چیز کو حاضر کے تقاضوں پہ نہیں تولا جا سکتا، اور حاضر کی چیز صرف حاضر کی چیز کے اوپر آپ کسی کے غیب کے خدا کو نلیفائی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کو جو خدا محسوس ہوتا ہے وہ مجھے نہیں ہوتا۔ You have the right to say that. I don't know why you have to argue with the believer کہ ثابت کر اپنا خدا مجھے۔ یہ صرف میں ہی اس بات کا وٹنس ہوں، کیونکہ میں دریاب کو بھی اور ساحل دونوں کو جانتا ہوں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ سو نہ وہ نرم ہے نہ وہ اگریسو ہے، نہ میں نرم ہوں نہ میں اگریسو ہوں۔ یہ ہر انسان کے اندر دونوں فلیورز موجود ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ۔ آج واقعی دن ہے جمعے کا اور دریاب ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ہم جمعے کو ریکارڈ کر رہے ہیں لیٹ نائٹ، ادروائز ہم جمعے کی شب جمعرات والے دن ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، تاخیر ہو گئی۔ آج ہفتے والے دن آپ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے بتائیں یہ کافی کیسی ہے؟ بہت اچھی، ماشاء اللہ، زبردست ہے۔ میں نے دریاب بھائی کے لیے آج کافی بنائی ہے اور یہ بڑی تعریف کر رہے تھے، ابھی آپ لوگ پتہ نہیں یہ ٹیسٹ محسوس کر سکتے ہیں یا نہیں۔ دریاب بھائی، پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھ لیا ساحل ادیم صاحب کا میرے ساتھ جو ہوا ہے؟ بالکل۔ کیسا لگا ہے آپ کو؟ کیا فیڈ بیک ہے آپ کا؟ چلیں یہ سوال ہونا چاہیے۔ ضروری تھا، کافی ٹائم ہو گیا تھا ساحل کی پوڈ کاسٹ کو، تو اچھا ہے، وہ ضروری تھا، اور اچھا ہے کہ آپ ہی کے ساتھ پہلی پوڈ کاسٹ پاکستان واپس آ کے انہوں نے کی۔ جی۔ اور میرے خیال میں دو چیزیں جو مجھے اچھی لگی ہیں اس پوڈ کاسٹ کی، یہ کہ ایک تو ساحل نے اپنے ویژن کو اور اپنے پلان کو ذرا ایلیبریٹ کیا ہے لوگوں کے لیے، ساتھ ہی ساتھ جو پروگرام لانچ کیا ہے ساحل نے وہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، وہ پروگرام جو نیا سورس کوڈ کا جو پروگرام لانچ ہوا ہے۔ دوسرا جو آپ نے جو سوالات کیے وہ اسپیکٹ اچھا تھا، کیونکہ وہ ضروری سوال تھے۔ ہاں جی، کیونکہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہم لوگوں کے، سب کے، آپ کے بھی میرے بھی، سب کا ایک امیج اسٹیبلش ہوتا ہے لوگوں کی مائنڈز میں، جی جی، بیکاز وی آر پبلکلی انٹریکٹنگ ود پیپل، تو پیپلز اوپینین اسٹیبلش ہوتا ہے۔ اور جب بھی کوئی شخص، میں نے دیکھا ہے، کسی مقصد کو، کسی اچھے مقصد کو لے کے چلتا ہے تو بہت سے ایسے عناصر جو کسی اور لینز سے، کسی کرٹیکل لینز سے ان کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، تو وہ لوگ پھر ایسے ویژنری یا پرپز اورینٹیڈ لوگوں کو آبجیکٹ کرتے ہیں۔ اب ان آبجیکشن میں کئی لوگوں کی زبان ذرا سخت ہوتی ہے، لہجہ سخت ہوتا ہے، کئی لوگ ذرا نرمی سے اور علمی بحث کرتے ہیں، کچھ لوگ شاید غصے اور اشتعال میں کچھ باؤنڈریز بھی کراس کر جاتے ہیں۔ تو وہ بہت سارے سوالات ابھر رہے تھے، تو آپ نے وہ اچھا ایڈریس کیا ان اچھا، ایک سوال جو ہے اس پوڈ کاسٹ میں جو نہ پبلک نے دیکھا ہے اور نہ آپ کی نظر سے گزرا ہے، وہ میں نے چھپا رکھا ہے، اور میں نے ایک بڑا خاص سوال جو ہے وہ آپ کے لیے بھی شاید سرپرائز ہو۔ وہ سوال کیا ہے، آپ بھی، یہ ہماری اسکرین پہ بھی پلے ہوگا، آپ بھی دیکھیں اور دریاب بھائی، ساحل بھائی کا اس کے اوپر آنسر سنیں اور پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ پلے ہو رہا ہے جی، آپ دیکھیں۔ میرا یہ کوشچن یہ پوڈ کاسٹ میں نہیں تھا، یہ ان کے ساتھ کوشچن میں نے کر لیا تھا لیکن ہولڈ کر لیا تھا۔ اچھا ساحل بھائی، آپ کی نظر سے بھی گزرتا ہوگا، دریاب ہاشمی صاحب کے ساتھ میں ایک سیریز کر رہا ہوں فرائیڈے کی، اور آپ کے ساتھ بھی اس سے پہلے ایک پوڈ کاسٹ ہوا تھا، تو ان کمپیریزن میں خود بھی یہ محسوس کرتا ہوں ذاتی حیثیت میں بھی، اور آڈینس بھی دیکھتی ہے کہ ادیم ہاشمی صاحب کی تربیت ہے ایک ہی گھر میں، اور آپ کی گفتگو میں اتنا ایگریشن
اور ان کی گفتگو میں اتنی سافٹنیس. تو یہ جو ایگریشن اور سافٹنیس کا تضاد ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ مطلب آپ کی پرسنالٹی میں اگریسونیس ہے اور وہ بہت سافٹ ہیں. میرے دوسرے بھائی بھی سافٹ ہیں. مائی family generally is a very soft family. My mother is very soft. My father was a soft person. Very مطلب ہم بھائیوں نے اپنے والد صاحب کی اگریسونیس یا اگریشن اس طرح دیکھی نہیں ہوئی جس طرح والد صاحب کے دوستوں نے ہمیں بتایا ہوا تھا کہ اس نارا یہ اصول پہ یہ کوئی he doesn't take, he throws away his job and career. کبھی نا درست کے سامنے میرا سر عدیم جھکا نہیں. میں وہ دید آور میری آنکھ میں یہی ایک دید آوری رہی. تو یہ وہ ایگریشن ہے جو کہ I'm sure ذریاب کے اندر بھی ہے. 100% sure I've seen it. مگر دیکھیں ذریاب کی پوزیشن میں کوئی بھی بندہ وہ جس تار کو چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے نا وہ ود اے پرپز ہے. میں جس تار کو چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کے پیچھے ایک پرپز ہے. یہ اس بندے کو پتہ ہے کیونکہ میں اکیلا بندہ ہوں جس کو یہ پتہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں ذریاب کو بھی جانتا ہوں بچپن سے اور اپنے آپ کو بھی جانتا ہوں بچپن سے. صحیح. تو مجھے اس لیے ان دونوں بندوں کے کمپیریزن کا پتہ ہے کہ وہ کیوں اور کیسے کرتا ہے سارے کے سارے جو انسرشنز ہیں نا دماغ کے اندر کیسے کرنی ہوتی ہیں. جس پرپز سے وہ کر رہا ہے وہ اگریسونیس سے ہو نہیں سکتی اور جس پرپز سے میں کر رہا ہوں وہ نرمی سے ہو نہیں سکتی. اٹس دیٹ سمپل. آئی ایم ٹیلنگ یو یہ صرف میں ہی اس بات کا وٹنس ہوں کیونکہ میں ذریاب کو بھی اور ساحل دونوں کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے. سو نہ وہ نرم ہے نہ وہ اگریسو ہے, نہ میں نرم ہوں نہ میں اگریسو ہوں. یہ ہر انسان کے اندر دونوں فلیورز موجود ہوتے ہیں. تو یہ کون سے تار چھیڑ رہے ہیں آپ اور کیا مقصد ہے آپ کا؟ اب یہ تو ساحل بھائی نے ایک نیا سوال دے دیا آپ کے لیے. نہیں لیکن اچھی بات, دیکھیں دو طرح سے سوال کو ایڈریس کیا انہوں نے. ایک تو یہ کہ جو آپ نے پوچھا نا کہ عظیم صاحب کی ایک ہی گھر میں کی ہوئی پرورش دو مختلف لہجوں کو اور دو مختلف کیا کہتے ہیں لہجہ ہی شاید, ہاں جی ٹھیک ورڈ ہے, وہ کیسے پاسبل ہوا؟ یہ کیا اس کے میں نے تو سر تضاد کا ورڈ یوز تضاد, جی آپ نے تضاد کا ورڈ یوز کیا کہ دونوں کے گفتگو میں انداز گفتگو میں جو تضاد ہے. اور انہوں نے بات اچھی کی ہے کہ بیکاز ہی از رائٹ کہ جتنا مجھے میرے ساتھ ساحل کا وقت گزرا ہے, ساحل پرٹیکولرلی ہم سارے بہن بھائیوں میں جتنا میرے ساتھ ساحل عظیم کا وقت گزرا ہے اتنا میرا باقی سبلنگس کے ساتھ نہیں گزرا اب, کیونکہ اب صحیح بڑے بھائی کے ساتھ تو مدت ہو گئی ہے ملاقات کو, امریکہ میں رہتے ہیں زیادہ. تو انہوں نے کہا کہ جتنا میں ذریاب کو جانتا ہوں یا جتنا اپنے آپ کو جانتا ہوں تو دونوں میں دونوں فلیورز پائے جاتے ہیں, اگریسو سائڈ بھی اور پولائٹ نیچر بھی. اور یہ بات درست ہے کہ اکثر میرے جو لوگ ہماری گرے لاؤنج کی ویڈیوز سے واقف ہیں تو وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ کچھ ٹاپکس پہ میں نے بہت اگریسو گفتگو کی ہوئی ہے, اگریسولی گفتگو کی ہوئی ہے. پھر ٹویٹر اسپیس کے اوپر میری بالکل, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے اب کی ہے, تو ٹویٹر اسپیس پہ میری بالکل مختلف ٹون ہے نیچرلی. اٹ از مے بی کہ وہ آڈیو انٹرفیس ہوتا ہے, میں اپنے فون سے کہیں پہ ٹریول کرتے ہوئے کہیں سے ٹویٹر اسپیس پہ آ جاتے, اور مجھے لگتا ہے کہ ٹویٹر کے اوپر جو آڈینس ہے وہ بالکل مختلف آڈینس ہے کمپیئر ٹو یوٹیوب آڈینس, کمپیئر ٹو فیس بک آڈینس یا اور پلیٹفارمز انسٹاگرام. اور ٹویٹر کو میں بہت سیریسلی لیتا ہوں ٹو بی آنیسٹ. حالانکہ ٹویٹر پہ صرف ایک ٹویٹ ہوتی ہے, نہ آڈیو ہوتی ہے نہ ویڈیو ہوتی ہے, لیکن میری ٹویٹ بڑی میننگ فل ٹویٹ جو بہت کم الفاظ میں بہت جامع گفتگو کرنی ہوتی ہے. اور ٹویٹر کا امپریشن یہ ہے کہ اس پہ بہت سیریس گفتگو ہوتی ہے. یو کین ریئلی ہولڈ سم ون, ہولڈ دیٹ تھاٹ اگینسٹ سم ون جو اس نے ٹویٹر پہ شیئر کی ہے.
تو ٹویٹر اسپیس پہ میرے کچھ ایگریسو ڈسکشنز پائی جاتی ہیں. یوٹیوب کے ہمارے گرے لاؤنج کے اوپر کچھ انسٹنسز میں بہت ایگریسو پائی جاتی ہیں. اصل میں ٹاپکس کچھ ایسے ہوتے ہیں. یاسر بھائی میرا جو انہوں نے تار کی بات کی ہے نا, میں اس سوال پہ آتا ہوں. آپ کے ساتھ جو سیریز چل رہی ہے ہماری, جو یہ پوڈ کاسٹ ویکلی, اس کی ٹون اگر آپ سننے والے, آپ کے جو آڈینس ہیں وہ ہماری پہلی پوڈ کاسٹ دیکھیں اور دوسری دیکھیں تو اس میں میری ٹون بہت ڈفرینٹ ہے. ہاں جی, آئی ایم ویری امفیٹک, بڑا میں زور سے کسی چیز کے اوپر. لیکن ہمیشہ سے میں نے ابھی ساحل بھائی کا کلپ بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا, میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے الفاظ میں ایگریشن ہوتی ہے لیکن لہجے میں بہرحال نرمی ہوتی ہے. جی, وہ تار والی بات ہے. وہ ساحل نے جو بات کی نا, بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں میری آڈینس جو ہے وہ میرا جو ذاتی نقطہ نظر ہے, جانے کون کون سنتا ہے, لیکن میری آڈینس ہمیشہ سے کل کائنات رہے گی, ہمیشہ. سب سے جو تھیٹر کی گیلری کی VIP سیٹس ہیں نا, اس میں وہ آسمان پہ پائی جاتی ہیں. میں فرشتوں کو, دوسری دیگر مخلوقات کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوں اپنی گفتگو سے پہلے, جب میں پبلکلی گفتگو کر رہا ہوتا ہوں, کہ میری آڈینس اوپر ہے. نیچے جو میرے آپ جیسے ہم جیسے لوگ ہیں, انسان ہیں, ان میں وہ سارے کے سارے لوگ, چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے یا کسی دین سے, دھرم سے, یا کسی بلیف سے, نان بلیف سے, کسی بھی چیز سے تعلق رکھتے ہیں, اگر وہ میرے فلسفے کو یا میری گفتگو کو یا میری زندگی کے تجربے کو کسی بھی حوالے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے ساتھ, تو وہ میری آڈینس ہے. صحیح. تو جیسی میں اتنی بڑی اپرچر کر لیتا ہوں, جیسے میں اتنا بڑا اپرچر کر لیتا ہوں, تو واجب ہو جاتا ہے میرے اوپر کہ میں نے دھیما لہجہ, اچھے بہتر الفاظ جو کسی کو کہیں سے بھی اس میں تضحیق کا ایلیمنٹ نہ ہو, کہیں کسی کی دل شکنی نہ ہو, کہیں اللہ تعالیٰ مجھے جج کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ اس نے میری انسانوں کا یا میرے فرشتوں کا جب ٹاپک ایڈریس کیا ہے تو وہ ادب کے پیرائے نہیں رکھے جو میرے بزرگ ہستیوں کے ہیں, کیونکہ فرشتے انتہائی بزرگ ہستیاں. اور پھر ہمارے ٹاپکس میں ایڈریس ہوتے ہیں تو ہم انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, سینٹس کا کر رہے ہوتے ہیں, ایون پولیٹیکل ڈسکشنز میں بڑی عزت باعزت لوگوں کا ذکر کرتے ہیں, سب کچھ. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ بہتر سے بہتر چیز کروں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, ساحل ادیم ایک ویژن اور ایک مشن کو اپنے ٹائم لائن کے مطابق ٹچ کر رہے ہیں کہ میں نے اتنے عرصے میں فلاں گولز اچیو کرنے ہیں. اس میں کہیں پہ اس کو بیٹل فیلڈ نظر آتی ہے جہاں پہ اس نے ہتھیار تک نکالنے ہیں, کہیں پہ اس کو اسٹریٹجی لگانی ہے, کہیں پہ اس کو لوگوں کی سپورٹ چاہیے, کہیں پہ ان کا مورائل بوسٹ کرنا ہے, کہیں پہ اسپرٹ اراؤز کرنا ہے, کہیں پہ ان کو سو مچ سو کہ جھنجھوڑنا جگانا بھی ہے. وہ جس مقصد سے یہ کر رہے ہیں نا, اس میں ہی نوز بیٹر کہ آپ کہاں پہ کیا کرتے ہیں. اور آف کورس انسان ہے ہم, وہ بھی اپنے غلطیوں سے سیکھیں گے, جہاں انسان سے غلطی ہوتی ہے, اور وہ سارا کچھ لوگوں کی رسپانس سے, کوسچن جیسے آپ نے سوال کیے تھے, ان سوالوں سے ان کو کئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں جو تار جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں نا, وہ تار ہے معرفت کے سفر میں. کہیں کوئی ہم سفر ہمارے ساتھ جو ہمیں سن رہا ہے وہ قافلے سے جدا نہ ہو جائے, چاہے ہماری گفتگو کے بعد اس کو اپنے ہی دین دھرم میں رہتے ہوئے اپنا خدا بہتر طریقے سے دکھائی دے. میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے کہا تھا کہ مجھے یہ یقین کی حد تک پتہ ہے کہ میری زندگی کا معرفت کا سفر اور کسی بھی شخص کی زندگی کا معرفت کا سفر, جہاں معرفت کو, کشف کو, وجدان کو ٹچ کرے گا, وہاں میرے اور اس کے خدا میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. نہ اس خدا کی ڈیفینیشن ڈسکرپشن میں, نہ اس خدا کے احساس میں, نہ اس خدا کی پہچان میں. اب اس شخص کو قبر نصیب ہو یا مجھے ہو یا نہ ہو, ہم سے جب سوال ہوگا تو ہم لوگ دونوں کا ایک ہی جواب نکلے گا, جو میرے ساتھ اس سفر میں کشف اور وجدان اور عرفان کو اچیو کرے گا انشاءاللہ. تو اس لیے میری تو ساری کی ساری آڈینس ہے,
صحیح. اور اسی لیے جب بھی آپ کوئی سوال پوچھتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس جو افضل ترین جواب میرے شعور نے ابھی تک اس کا آئیڈینٹیفائی کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ وہ سب پہ اپلائی ہو جنرک. کئی دفعہ کچھ سوال آپ کے ایسے ہوتے ہیں جس میں میں سوچتا ہوں کہ بڑا ہی مسلمان سوال آیا ہے, یہ نہ ہو کہ کوئی نان مسلم اس کو ریلیٹ نہ کر سکے. میری کوشش ہوتی ہے اس کو بھی میں ایسے اینگل سے بیان کروں کہ کوئی نان مسلم بھی اس کو سنے تو ایٹ لیسٹ انفارمیشن کے طور پہ ایکسیپٹ کر لے اس کو کہ اچھا مسلمانوں میں یہ بات بھی ہوتی ہے یا مسلمان اس طرح سے بھی سوچتے ہیں دیکھتے ہیں. چاہے وہ میرا کسی کو مقصد کنورٹ کرنا کبھی بھی نہیں ہوتا. میرا مقصد ہوتا ہے کہ جو مجھے پتہ ہے وہ آپ تک پتہ ہو, وہ آپ کو بھی پتہ ہو, جو آپ کو پتہ ہے وہ مجھے بھی پتہ ہو, انفارمیشن میوچولی شیئر ہو رہی ہو. اچھا, یہ تو ہو گئی کلیئرٹی اس چیز کی, وہ پرپز اور تار کی, اور یہ وہ تار ہیں جو دریاب بھائی کی جو آپ نے کلپ دیکھا انہوں نے کلیئر کر دیا. اچھا, اب ہم مذاہب کی بات کریں. اس سے پہلے جو ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تھا بڑا پسند کیا لوگوں نے, اور اس پہ بڑے کومنٹس آئے, نئے سوالات آئے ایتھیسٹ کو لے کے. تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ وہ سوالات بھی ہم ایڈریس کر لیں, اور یہ بڑے کامن سے کوشچنز ہیں جو کہ پوچھے جاتے ہیں کسی بھی ملحد کے بارے میں. اب یہ سوالات میں آپ سے پوچھ تو لوں گا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایک سوال ایک ایک پوڈ کاسٹ ہے. لیکن آج ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم ان کی کچھ کی سمری لے لیتے ہیں اور اوور ویو کرتے ہیں ان کو, اور پھر کسی ایک دو ٹاپک کو چوز کر لیں گے اور اس پہ ایک پورا پوڈ کاسٹ رکھ لیں گے. سوال یہ ہے کہ خدا کے وجود کا عقلی ثبوت کیا ہے؟ اگر خدا موجود ہے تو اس کا کوئی حسی یا سائنسی ثبوت کیوں نہیں؟ اچھا, ہم نے پچھلے لاجیکل پروف میرے خیال میں پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ایک پوائنٹ ڈسکس کیا تھا, اس کو کوئکلی ٹچ کر لیتے ہیں تاکہ اس سے جو جس نے نہیں بھی دیکھا وہ پوڈ کاسٹ تو اس سے آگے وہ کنٹینیو ہو جائے. یہ دو ایسے افکار ہیں, ایسے فکری مقام ہیں جہاں پہ میں کہیں پہ کسی فکر کے کسی مقام پہ اپنے آپ کو آج اس عمر میں پاتا ہوں. آج سے 20 سال پہلے میں فکر کے کسی اور مقام پہ تھا. اسی طرح جو نان بلیورز ہیں وہ بھی فکر کے کسی ایک مقام پہ آ کے یہ سوال کرتے ہیں. یہ دو فکری مقام ہیں جو پیرل پائے جاتے ہیں اس سفر میں, جس سفر میں بلیور اپنی زندگی گزارتا ہے اور جس سفر میں ایک نان بلیور اپنی زندگی گزارتا ہے. صحیح. تو اپنے اپنے مشاہدات کے پر مبنی یہ دونوں افکار شعور کا ایک لیول اچیو کرتے جاتے ہیں. آج فکر میں یہ فکر ہے, اس وقت میرے عقل و شعور کی ایک فکر ہے, اس نے اپنے ہی اندر سوال اور جواب کی بیس پہ اپنے شعور کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ میرے شعور کے مطابق اس سوال کا اس وقت میری زندگی کے اس لمحے میں یہ افضل ترین جواب ہے, جو مجھے جیسے بھی موصول ہوا, کسی کتاب سے ہوا, اپنے مشاہدے سے ہوا, مطالعے سے ہوا, کسی کی نصیحت سے ہوا, جیسے بھی ہوا. جیسے جیسے ہم اس سفر کو طے کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہمارا شعور کچھ چیزوں کو لاشعور میں پھینکنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ اب مجھے پتہ چل چکا ہے, اب میرے لاشعور میں یہ بات چلی گئی ہے. اب جب بھی امیڈیٹلی کوئی سوال آئے گا تو میرے لاشعور سے اس کا جواب ڈائریکٹلی آ جائے گا, میرے شعور کو کوشچن کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ایک سطح ہوتی ہے ہر شخص کی زندگی میں, اب عمر کے ساتھ ساتھ تجربے کے ساتھ ساتھ یہ آتی جاتی. اب آلدو ہم نے دو کی ورڈز یوز کر لیے, شعور لاشعور, اس کو ہم کسی اور ٹائم میں ایلیبریٹ کریں گے ساتھ ساتھ. اب آپ نے سوال جو پوچھا ہے کہ خدا کا عقلی ثبوت یا کوئی ایسا سوال کہ جس خدا کے بارے میں جس کا عقلی جواب ہو. دیکھیں, عقل ماشاء اللہ سے الحمدللہ سے جتنے بلیورز ہیں وہ بھی بڑے عقل مند لوگ ہیں, جیسے نان بلیورز عقل مند لوگ ہیں. یہ بلیورز کی عقل مندی کا ہی تقاضا ہے کہ انہوں نے کسی خدا پہ بلیو کیا ہے, جیسے یہ نان بلیورز کی عقل مندی کا تقاضا ہے کہ وہ یہ سوال کرتے ہیں. صحیح. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بلیورز خدا نخواستہ کسی کم عقلی کا شکار ہیں یا ان کے عقل کے سوالوں کے باوجود وہ کسی سپرفیشل کیریکٹر پہ بلیو کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ میرا
نان بلیورس کو میں ایڈریس کر رہا ہوں اس ٹائم، اپنے ان بھائیوں کو جو بلیف سے باہر رہ کے سوال کر رہے ہیں، جتنے بلیورز ہیں وہ اپنے عقلی تقاضوں پر ہی اپنے خدا کو خدا تسلیم کرتے ہیں. فرق کہاں آتا ہے کہ ایک بلیور اپنے عقل و دانش کے اندر رہتے ہوئے اپنے سوالوں کے جواب پا جاتا ہے، جو ایک نان بلیور جن جوابوں سے کنونس نہیں ہوتا، کسی بھی وجہ سے وہ کنونس نہیں ہو پاتا، تب وہ سوالیہ نشان بن کر ہی اس کے ساتھ گرو ہو رہے ہوتے ہیں. جس کے سوالیہ نشان کا جواب اپنے ہی عقل و شعور کے اندر آتا جاتا ہے، وہ بلیور ہو تو اس کا بلیف پختہ ہوتا جاتا ہے، وہ نان بلیور ہو تو اس کا نان بلیف پختہ ہوتا جاتا ہے ان دی ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل. تو یہ عقل کے تقاضوں پہ ہی ہوتی ہے یہ عقیدے کا. میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، یقین محکم کو جب کوئی بات پہنچتی ہے تب وہ عقیدے کا حصہ بن جاتی ہے، اس سے پہلے تک وہ عقیدت بھی ہو سکتی ہے. یعنی میں عقیدت مندی میں اپنے والد صاحب کی فرما برداری کرتا جا رہا ہوں، اب کیے جا رہا ہوں. یہ میری عقیدت ہے کہ وہ میرے والد صاحب ہیں، میرے بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے پالا پوسا، بڑا کیا، سمجھایا، عقل و شعور اور سب چیزیں مہیا کی. یہ عقیدت میں ان کی فرما برداری کر رہا ہوں. ایک وقت آتا ہے کہ میں عقیدت سے باہر اپنے عقیدے میں ان کی فرما برداری کو اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیتا ہوں کہ میں جس خدا پہ بلیو کرتا ہوں اس خدا کے احکامات میں بھی، جو میں یقین محکم کہہ رہا ہوں. جب ہم محکم کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے احکامات کے تابع ہو گیا میں. جیسے ہی میرے اوپر میرا بلیف محکم ہو جاتا ہے اور میں ان احکامات میں سے ایک حکم کو اپنے اوپر صادر کر لیتا ہوں کہ والد صاحب کی فرما برداری میرے عقیدے کا حصہ بھی ہے، تب میں عقیدت سے باہر جا کے اپنے والد صاحب کی فرما برداری کر رہا ہوں. اب یہ میں نے کیوں کمپلیکیٹ کی چیز، اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں. عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میرے سوال کا جواب مجھے مل جائے. عقل کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی چیز نظر آ جائے. صحیح. آج سائنس جب ڈسکوری کرتی ہے کہ آسمان میں فلک میں اتنے ستارے ہیں، سیارے ہیں، تو وہ ایسے گھومتے ہیں، تو ایسے حرکت کرتے ہیں، تو ایسا کوئی بلیک ہول ہے، ایسے کوئی وائٹ ہول ہے، ہمارے مشاہدے سے باہر ہی ہے وہ چیز. ہماری عقل اس کو تسلیم کر لیتی ہے کیونکہ ہم کنڈیشن ہو رہے ہیں پچھلی کچھ صدیوں سے. مین کائنڈ ڈیولپمنٹس کے اوپر، سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس کے اوپر ہم کنڈیشن کیے جا رہے ہیں نیچرلی. ہم ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمیں اس کا بلیف، کئی ایسی چیزیں جس کا ابھی ہمیں یقین نہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم پروجیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں ہوا میں گاڑی اڑ سکتی ہے، ہاں ہم خلاؤں میں جا کے دوسرے پلانٹس کے اوپر بھی بسیرا کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے مشاہدے سے بالا تر چیز ہے. لیکن ہماری عقل کا تقاضا ہے کہ ہماری عقل اس کو تسلیم کر لیتی ہے. تو بلیور کی عقل جس کو تسلیم کرتی ہے، جس خدا کو تسلیم کرتی ہے، اس میں وہ مشاہدے سے بالا تر غیب کی کسی ایگزسٹنس کو یقین محکم پہ لے جاتا ہے. جس کو نان بلیور سوال کرتا ہے، وہ دونوں کے دونوں عقل کے تقاضوں پر ہی اس کی میزان پر ہی دونوں کو تولتے ہیں. ہاں میں مانتا ہوں کہ نان بلیورز کے کئی سوالات کے کنونسنگ جواب ابھی ان کو نہیں مل سکیں گے. جب میں ابھی کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب جس ایج میں وہ ہیں، جس فکر کی حد پہ سطح پہ وہ ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک 60-70 سال کا نان بلیور ایک 25 سال کے بلیور کے یقین محکم کو سمجھ پائے. صحیح. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ عقل و شعور کا تقاضا نہیں ہے کہ بیس کے اوپر یقین اسٹیبلش نہیں ہوتا. یہ ہر شخص کے لیے یونیک ہے یقین محکم، اسی لیے ہر شخص کا خدا مختلف ہو سکتا ہے. آپ ایک ہندو سے، ایک عیسائی سے، ایک یہودی سے، ایک مسلمان سے، چاروں کو سامنے بٹھائیں تو وہ اپنے دل و دماغ، عقل و دانش اور ہر چیز کو ایٹ سٹیک لگا کے اپنے خدا کو تسلیم کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ زبردستی تسلیم کر رہا ہے اپنے خدا کو یا عقیدت میں کیے جا رہا ہے. ایک سرٹن ایج آتی ہے یاسر بھائی، ہم سب کی آتی ہے، ہم سب کے اوپر وہ عمر کا وہ تقاضا آتا ہے کہ جب ہم اپنے خدا کے ہونے کو اپنے اندر ڈھونڈتے ہیں کہ واقعی کیا میں جس خدا کو پوج رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، جس کی میں اس خدا کو تسلیم بھی کرتا ہوں کہ نہیں. اس سفر میں سے یہ گزر چکے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ کسی عمر میں ہو، یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے. اور یہ اس کا عمر سے تعلق نہیں، اس کا آپ کے شعور سے تعلق ہے. کچھ لوگوں کا شعور واقعتاً دیکھی ہوئی چیز پہ بھی یقین نہیں کرتا. جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا کہ معجزات کے بعد بھی کتنے ہی لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانا.
ایسا نہیں کہ ان کو معجزے دکھ نہیں رہے تھے. ہاں جی. فرق کہاں آ رہا تھا؟ ان کے شعور میں ان معجزات کے پیچھے بھی کوئی جادوئی کیفیت آ جاتی تھی کہ اس میں کوئی جادو ہوگا, کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہوگی یا لاجیکل ایکسپلینیشن ہوگی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ایسے کر دے. یہ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس کے پروف ہسٹورک کتابوں میں تمام سارے کے سارے ریلیجن تو جھوٹ نہیں بولتے نا, نعوذ باللہ. چلیں آپ اسلام کو کوشچن کر سکتے ہیں, آپ جوڈیزم کو کوشچن کر سکتے ہیں, کرسچینٹی کو کور کر سکتے ہیں, یہ ایک کتاب کے ماننے والے ہیں. آپ ہندوازم کے میریکلس کو دیکھ لیں, آپ بدھسٹ کے میریکلس کو دیکھ لیں, آپ جتنے بلیورز ہیں وہ سب میریکلس سے کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ جھوٹی کتابیں ہیں, نعوذ باللہ. ایسا ہے کہ اب کیونکہ ریولیوشنز کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے, تمام کے تمام بلیف کہتے ہیں کہ اب ہمارے انبیاء یا ہمارے جتنے بھی ریلیجس اینٹیٹیز ہیں انہوں نے اپنے میسیجز کو کنوے کر کے اب یہاں سے آگے ہمارے اوپر سفر چھوڑ دیا ہے. تو نان بلیورز کو جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن ان کی اتنی بات کو ویلیو دینی چاہیے جیسے وہ سائنس کے میریکلس ڈسکوریز کو ویلیو دیتے ہیں. صحیح. فرق کہاں آتا ہے کہ ہم ویزیبلٹی کے کنسٹرینٹس میں لے آتے ہیں, جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بڑا سیر حاصل گفتگو کی کہ غیب کی چیز کو حاضر کے تقاضوں پہ نہیں تولا جا سکتا, اور حاضر کی چیز صرف حاضر کی چیز کے اوپر آپ کسی کے غیب کے خدا کو نلیفائی نہیں کر سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو جو خدا محسوس ہوتا ہے وہ مجھے نہیں ہوتا. یو ہیو دا رائٹ ٹو سے دیٹ. I don't know why you have to argue with the believer کہ ثابت کر اپنا خدا مجھے. اگر آپ کسی خدا پہ یقین نہیں کرتے تو آپ مت کیجئے. آپ کا تو you have nothing to lose. وہ تو کہتا ہے I have everything to lose if I don't believe in my God, کیونکہ وہ ایک آفٹر لائف پہ بلیو کرتا ہے جو اس کے اس لائف کی بلیف پہ بیس ہوتی ہے. آپ آفٹر لائف پہ بلیو نہیں کرتے, آپ کو بلیو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کی تو دنیا ہی ہے, آپ اس کو جئیں. ہاں آپ اس بحث کو اپنے اندر سرکولیٹ کرتے رہیں. اس سفر میں میرا مشورہ, بھائیوں والا مشورہ یہ کہ آپ اس سوال کو اپنے آپ سے پوچھیں, اپنے مشاہدات میں دیکھیں. اگر آپ کو بھی وہ رب نظر آ گیا ہو, کیا معلوم اتنے خدا انسان نے بنائے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی ایک خدا شاید آپ کو بھی نظر آ جائے. آپ ہندو کا خدا دیکھ لیں, مسلمان کا دیکھ لیں, یہودی کا دیکھ لیں, کوئی تو خدا آپ کو بھی نظر آ جائے گا. اور نہیں بھی آئے گا تو کوئی بات نہیں ہے, ایک وقت آئے گا اگر یہ صحیح ہوئے تو آپ کو آخرت میں ملیں گے اور یہ اس ٹائم آپ کو کہیں گے آئی ٹولڈ یو سو. اور اگر آپ صحیح ہیں اور آخرت کوئی نہیں ہے تو پھر نہ ان کا کوئی نقصان ہے نہ آپ کا کوئی نقصان ہے, دنیا ختم ہو جائے گی. صحیح. اچھا, ابھی آپ سائنس کی بات کر رہے تھے, تو سائنس سے متعلق ایک سوال بھی ہے. یہ پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ ہوا تھا بڑا زبردست. اب میں اس کا ریفرنس نہیں دیتا یہاں پہ, وہ بڑا طویل میں نے بھی دیکھا تھا, اور اس میں بھی اسی موضوع کو ڈسکس کیا گیا تھا کہ مذہب اور سائنس میں تصادم کیوں پایا جاتا ہے. ویسے یہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کیا تھا. یہ سائنس اور مذہب دو الگ چیزیں ہیں. آپ نے بڑی کلیئرٹی سے بتا دیا تھا کہ اچھا, یہ ایک سوال ہے اور یہ سخت سوال ہے. اس کو بھی میرے خیال میں ہم نے وہ قہار اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفات والا کہ اگر خدا عادل ہے اور رحیم ہے تو دنیا میں اتنی تکلیف اور ناانصافی کیوں ہے, یہ بھی میرے خیال میں ایڈریس کر لیا تھا ہم نے. یہ موریلٹی کے سورس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اچھا جی, کہ اگر مطلب کیا مذہب کے بغیر بھی اخلاقیات ممکن ہیں؟ ایک شخص بغیر مذہب کے اچھا انسان بن سکتا ہے؟ کیا نیکی کا انحصار مذہب پہ ہے؟ یہ انٹرسٹنگ ہے. اچھا, یہ اس لیے سوال مجھے پسند ہے کیونکہ اچھا اس میں ذریعہ ہاشمی کا نقطہ نظر دوں گا, اپنا ذاتی نقطہ نظر. ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ نقطہ نظر پسند آئے, کسی کو ہو سکتا ہے نہ پسند آئے, لیکن میں ایک ٹرم کو مسکنسیپشن اور غلط العام کہتا ہوں, اور وہ یہ کہ لوگ اخلاقیات کو اصولیات سے مکس کرتے ہیں, یعنی موریلٹی کو یا مورلز کو ایتھکس سے مکس کرتے ہیں. میں ایتھکس کو اصولیات کا نام دیتا ہوں. مثال کے طور پہ دنیا سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور وہ اپنا مدار پورا کرتی ہے, ایک پراپر پرپورشن سے کرتی ہے. آب و ہوا موجود ہے اور
100% اپنی ایکوریسی کے ساتھ موجود ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے. سورج نکل رہا ہے اور روز نکل آتا ہے, روز ہمیں روشنی بھی دیتا ہے, ہیٹ بھی دیتا ہے, اور سارا پروسیسز نباتات کا پاسبل کرتا ہے. یہ اس کی اخلاقیات نہیں ہے, یہ اس کی اصولیات ہے, یہ اس کی ایتھکس ہے, یہ اس کی ایتھیکل ویلیو ہے. کیلکولیٹر میں 2+2 کریں تو 4 آئے گا. اگر 4.1 آ گیا یا 3.9 آئے گا تو آپ کہیں گے سافٹ ویئر کرپٹ ہو گیا ہے, کیونکہ اس نے ایک ان ایتھیکل کام کیا ہے, امورل کام نہیں کیا. اس نے ایتھکس بریچ کر دی اپنی پروگرامنگ کی. اس نے اپنے سوال کا ایتھیکل جواب نہیں دیا. ایتھکس یہ کہتی ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, رائٹ. ایتھکس کہتی ہیں کہ اس سپیڈ سے گھومے گی دنیا تو وہ ایتھیکلی موو کر رہی ہے, اس میں کوئی اصول ترک نہیں کر رہی ہو. اچھا, اصول اور قانون کا بھی پھر یہاں پہ تھوڑا سا میں ذکر کر دوں. قانون اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا, نیچرل کی چیز کا کسی بھی لمحے میں اکر ہونا, موجود ہونا, اپنے کسی یعنی اکرنس کا, اکر کا اردو ورڈ کیا ہوگا, واقع ہونا, وقوع پذیر ہونا. ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کا وقوع پذیر ہونا قانون ہوتا ہے. مثال کے طور پہ قدرت کا ایک قانون ہے کہ سورج نکلے گا. یہ قانون کی پاسداری جب سورج کر دے گا تو وہ اصول بن جائے گا. اب یہ اصول ہے سورج کے نکلنے کا, کیونکہ اس نے اپنے قانون کو ترک نہیں کیا. ہاں, گریوٹی اس کی بہت اچھی اگزامپل ہے. یا گریوٹی. ہاں, آقا علیہ السلام نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کٹوا دیتا. یعنی قانون کی پاسداری میں بغیر ڈسکریمنیشن کے کر رہا ہوں تو میں اصول پرست آدمی ہوں. یہ میرا اصول بن گیا کہ رات 3 بجے بھی ٹریفک لائٹ پہ کھڑا ہوں تو میں رک جاؤں گا اگر ریڈ لائٹ ہے. یہ میں قانون کی پاسداری ایسی کنڈیشن میں بھی کر رہا ہوں جب مجھے چھوٹ بھی ہو. یہ میرا اصول بن گیا. تو قانون, اصول, اور ان دونوں چیزوں کی ڈسکشن, ان قوانین اور اصولوں کی ڈسکشن جس سبجیکٹ میں ہوتی ہے اس کو ایتھکس کہتے ہیں. صحیح. یہ ہم وسیلہ میں ہمارا سبجیکٹ ہے ایتھکس. یہ اس کے پہلے لیکچر کی تھوڑی سی گفتگو میں نے آپ سے کی. صحیح. ایتھکس اور موریلٹی میں فرق ہے, مورلز میں اور ایتھکس میں فرق ہے. ٹھیک ہے. ایتھکس کے اس کی تمام اصولیات اور قوانین جو ہے نیچرل اکرنس پہ بیسڈ ہوتے ہیں. صحیح. اخلاقیات یا مورلز کسی اور فنڈامنٹل سے نکلتے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مورلز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوڈ آف کنڈکٹ. ٹھیک ہے. ایک جانور کا, جنگلوں میں جانوروں کی مورالٹی کیا ہے؟ کون سے کوڈ آف کنڈکٹ پہ چلتے ہیں؟ سروائیول. سروائیول ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, وہ ان کی انسٹنکٹ کا حصہ ہے. یہ ان کا ایتھیکل سسٹم ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہوگا جنگل میں, اس لیے وہاں مورلز نہیں دیکھے جاتے. آپ بھی نیشنل جیوگرافک دیکھیں گے تو اس پہ اگر چیتے نے ایک معصوم سے ہرن کو گلا کاٹ دیا اور کھا رہا ہے تو ہم کہیں گے ہاں یہ نیچرل ہے, اس نے سروائیو کرنا ہے, یہ اس کے فوڈ چین کا پورا پروسیس ہے, یہ ایکو سسٹم ایسے ہی چلتا ہے. رائٹ. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایتھیکل گراؤنڈ اسٹیبلش کر لیا آپ نے دماغ میں. ادھر آپ مورلز نہیں دیکھتے. ہاں البتہ اگر کوئی بکری کسی اور جانور کے بچے کو دودھ پلائے گی تو ہم حیران ہوں گے کہ یہ تو ایتھکس بھی بریچ ہو گئی ہے, یہ تو مورلٹی لیول پہ چلی گئی بات. یہ تو اس نے بڑی مورل حرکت کر دی ہے. کیوں؟ کیونکہ مورلز ہم انسانوں پہ اپلائی کرتے ہیں, کیونکہ اس کا کوڈ آف کنڈکٹ کسی نہ کسی اور فنڈامنٹل سے آتا ہے. مثال کے طور پہ ایک کرسچن اسٹیٹ کا کوڈ آف کنڈکٹ, اس کے مورلز بائبل سے ڈرا ہونے چاہیے. صحیح. ایک اسلامک اسٹیٹ کا کوڈ آف کنڈکٹ اور مورلز قرآن سے نکالے جائیں گے. یہ فنڈامنٹل ڈفرنس آ گئے. اور اسی طرح ایک ہندو اسٹیٹ ہے اگر, تو اس کا کوڈ آف کنڈکٹ اور مورلز گیتا سے ڈرائیو ہوں گے. رائٹ. اب میں یہ کیوں ذکر کر رہا ہوں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, آئی ہوپ پیپل انڈرسٹینڈ. اسی لیے ایک مسلمان کی اخلاقیات اور ایک کرسچن کی اخلاقیات اور ایک ہندو کی اخلاقیات میں فرق ہوگا بنیادی. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. انڈیا میں کہنے کو وہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں, لیکن انڈیا میں ہندو لوگوں کی تعداد زیادہ پائی جاتی ہے, ہندو مذہب کے. ہندو مت میں آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے ایک مرد ہو کے, اور اگر آپ نے چھپ کے شادی کی ہے تو امورل حرکت ہے.
اچھا ویسے میرے خیال میں کرسچینٹی بھی نہیں کر سکتے جی. میں کیونکہ نیبر ہے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. میں بھی آپ کو کرسچینٹی بھی پہ آتا ہوں. اب ایک کیونکہ انڈیا میں ہندو اور مسلمان ساتھ ساتھ رہتے ہیں, پڑوس میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے, تو پڑوس میں 2 بیویاں لے کے بیٹھا ہوا شخص اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتا ہے اسٹیٹ میں, تو وہ اس کے فنڈامنٹل کی بیس پہ اس کو کہتے ہیں 5ویں نہ کرنا, 4 ہم کرنے دیں گے. ہندو ساتھ والے نیبر کو وہ ہندو کہیں گے 1 کرنا, دوسری نہیں ہم کرنے دیں گے, کیونکہ فنڈامنٹل آف مورلز ڈفرنٹ ہو گئے ہیں, کوڈ آف کنڈکٹ کی فنڈامنٹل چینج ہو گئی ہے, گیتا سے قرآن ہو گئی یا قرآن سے گیتا ہو گئی ہے, رائٹ. اب پیرلل میں آپ کرسچینٹی کو دیکھ لیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ دوسری شادی نہیں کرنا, رائٹ. آلدو اب آپ نے سمجھنی ہے بات, امریکہ میں کیا ہوا کچھ سال پہلے کی بات ہے, ایک اسٹیٹ ہے ان کی یوٹا. صحیح. یوٹا اسٹیٹ میں کیا ہوا, عورتوں کی پاپولیشن مردوں کی پاپولیشن سے ڈبل ہو گئی. اچھا. اور وہاں پہ اور بہت سے پرابلمس شروع ہو گئے, امورل ایکٹس شروع ہو گئے. میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, سمجھ جائیں گے سب لوگ. وہاں پہ کچھ امورل ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی اس وجہ سے. تو یوٹا کی اسٹیٹ نے ایک مرد کو 2 شادیوں کی اجازت دے دی. اچھا. کیوں؟ تاکہ ایک مرد اگر 2 شادیاں بھی کر لے گا تو پاپولیشن بیلنس ہو جائے گی اور امورل ایکٹیویٹیز کم ہو جائیں گی. صحیح. کیوں ہوا یہ؟ کیونکہ پہلے امریکہ نے چرچ سے بائبل کو جدا کیا اور سیکولرزم کو پروموٹ کیا. جی سمجھیے گا بات, یہ سننے والے خاص طور پہ نان بلیور سمجھیں یہ بات. جیسے انہوں نے نیڈ ریکگنائز کی کہ چرچ تو الاؤ نہیں کرتا 2 شادیاں, تو ہم اسٹیٹس کو ویسے آٹونومس بنا چکے, ہر اسٹیٹ اپنا ڈیسیجن خود لے سکتی ہے. یعنی کولوراڈو میں جو چیز ہو رہی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ یوٹا میں پاسبل ہو, یا نواڈا میں کوئی چیز ہو رہی ہے تو الاسکا میں ضروری نہیں ہے کہ پاسبل ہو. دے آر آٹونومس, وہ اپنے اپنے اصول خود سے بنا سکتے ہیں, اپنے اپنے قوانین خود سے بنا سکتے ہیں, امینڈمنٹس کر سکتے ہیں. یہ آٹونومی تمام اسٹیٹس کو امریکہ میں حاصل ہے, رائٹ. اب اگر یوٹا نے کیا کیا کہ چرچ سے جدا کیا, یعنی چرچ سے تو امریکہ نے جدا کر دیا, اپنے آپ کو سیکولر کر دیا زیادہ تر, تو اس کی بیس پہ فنڈامنٹل چینج ہوا. انہوں نے اپنے فنڈامنٹلز کو سوسائٹی کے مورلز پہ ڈیویٹ کیا اور ایک مرد کو 2 شادیوں کی اجازت دے دیا. اب ایک ہی امریکہ اپنی 50 اسٹیٹس میں ایک اسٹیٹ سے مختلف ہو گیا, رائٹ. اب امیجن کریں کہ ایک ٹوٹل نان بلیورز کی ایتھیسٹ اسٹیٹ اسٹیبلش ہوتی ہے, تو وہاں جا کے میں ایلین ہو جاؤں گا بلیور ہو کے. مجھے پھر کیا پوچھنا پڑے گا پہلے اس اسٹیٹ میں جانے سے پہلے کہ آپ کے اصول کس, آپ کے مورلز کس فنڈامنٹل سے ڈیرائیو ہوتے ہیں. تو وہ کہیں گے جی ہم نے ایک ہیومنزم کا کانسیپٹ اسٹیبلش کیا ہے جس میں ہیومینٹی ساری ایک جیسی ہوتی ہے, اس میں کوئی بلیف کا ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی. نان بلیور کو بھی وہی رائٹس ہوتے ہیں جو ایک بلیور کو ہوتے ہیں, جبکہ بلیورز والی کنٹریز میں ایسا نہیں ہوتا. بائی دا وے وہ ہم اس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکتے ہیں. میں ایک ہائپوتھسس دے رہا ہوں. میں اور آپ جاتے ہیں اور ایک اسٹیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر چلتا ہے کہ جی یہاں پہ مسجدیں نہیں ہوتی, یہاں مندر نہیں ہوتے, یہاں چرچ نہیں ہوتے, یہاں کوئی عبادت گاہ نہیں ہوتی, کہ کہیں ڈسکریمنیشن نہ ہو جائے. تو میں اور آپ تو تنگ پڑ جائیں گے. جی آپ پبلکلی نماز نہیں پڑھ سکتے, اذان کی آواز نہیں آ سکتی, مندر کی گھنٹی نہیں بج سکتی, چرچ کی گھنٹی نہیں بج سکتی, آپ سیناگوگ نہیں بنا سکتے. تو جتنے بلیورز ہیں وہاں پہ ٹورزم کے لیے جا کے بھی تنگ پڑ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کی اسٹیٹ کے لاز جس فنڈامنٹل سے ڈیرائیو ہو رہے ہیں وہ فنڈامنٹل ہماری کتب سے دور ہو گیا, الگ ہو گیا, رائٹ. اب جیسی بلیورز وہاں تنگ ہوں گے, اسی طرح یاسر بھائی نان بلیور اسٹیٹ میں تنگی فیل کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں پاکستان آتا ہوں تو یہاں پہ فنڈامنٹل جو ہیں وہ تم نے اسلام کے بنائے ہوتے ہیں, تو میں تو اسلام کو مانتا نہیں ہوں, تو میرے اصولیات جو ہیں اور تمہاری اصولیات میں میری اخلاقیات اور تمہاری اخلاقیات میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے, میں تو کوشچن کروں گا. اس لیے میں کہتا ہوں آپ بالکل جائز کوشچن کریں گے. جیسے ایک ہندو ایک مسلم اسٹیٹ میں کوشچن کر سکتا ہے, ایک مسلم ایک جو ہندو اسٹیٹ میں کوشچن کر سکتا ہے. یہ 2 قومی نظریہ کب شروع ہوا تھا ہندوستان بر صغیر کا؟ جب مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہمارے فنڈامنٹل جو ہیں قرآن سے ڈیرائیو ہوتے ہیں, ان کے فنڈامنٹل جو ہیں بائبل گیتا سے ڈیرائیو ہوتے ہیں, یا یہ کسی سیکولرزم کو پروموٹ کر رہے ہیں جو ہمارے دین سے جدا ہو جاتا ہے. تو ہمیں ایک ایسی اسٹیٹ چاہیے جہاں ہم اپنے اصولیات کی, مورلز کی, کوڈ آف کنڈکٹ کی فنڈامنٹل قرآن کو بنا سکیں. تو انہوں نے کہا اچھا بناؤ, اور بن گیا. چلو اس ذیلی بحث میں نہیں ہم جاتے کہ کیسے بن گیا. اب یہاں پہ کیا بحث چلتی ہے, اب دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ بات ہے کہ جیسے ہی اسلام آ گیا تو انہوں نے کہا اچھا جی اسلام کون سا ہوگا,
फंडामेंटल कौन से होंगे? सुन्नी होंगे, शिया होंगे, बरेलवी होंगे, देवबंदी होंगे, अहले हदीस होंगे, कौन सी होगा? तो उन्होंने कहा सबको इकट्ठा करो, एक इस्लामी नजरियाती काउंसिल बनाओ, इतने शिया रखो, इतने सुन्नी रखो। कॉम्प्लिकेशन दर कॉम्प्लिकेशन दर कॉम्प्लिकेशन, ये पेचीदगी दर पेचीदगी शुरू हो गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है, लेकिन समझने की ज़रूरत है इसको कि इस बहस को इल्मी बहस रखा जाए। सही। मैं मुल्हिदीन के सवालों को भी इल्मी बहस समझता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक सवाल करते हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे, उनके दिल में ये सवाल आता है, दिमाग में सवाल आता है। अब अगर कोई बिलीवर उस सवाल का कोई कन्विंसिंग जवाब दे देगा तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। नहीं देगा तो लेट दैट पर्सन गो एल्सवेयर टू फाइंड द आंसर, कहीं से तो मिल जाएगा उसको जवाब। और नहीं मिलेगा तो वो एट रिस्क है, वो अपने तरफ से वो कहते हैं मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ कि मैं ऐसे ही मैं मर जाऊँ, देख लूँगा फिर आपका खुदा होता है कि नहीं होता, तो देख लेगा भाई। मौला अली के सामने एक शख्स आया और कहता है कि आपकी सारी बातें बहुत खूबसूरत हैं, आपका दीन बड़ा खूबसूरत है, सब बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि आपके दीन ने ये शराब क्यों हराम कर दिया। इतनी खूबसूरत चीज़ है, मैं तो बड़ी इंजॉय करता हूँ और आपके दीन ने ये मना कर दी है, तो मैं बस इधर आके फंस जाता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये क्यों बनाई अगर ये हराम करनी थी तो। आप देखिए ना, आप भी सारी उम्र से शराब नहीं पीते, बचपन से आपने शराब तर्क की हुई, कभी आपने कतरे को हाथ नहीं लगाया इस बात पे। मैं तो शराब भी पीता हूँ और ये, अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ। और क्या पता अगर मैं ठीक हुआ, आप गलत हुए, वाकई एंड में कोई खुदा हुआ ना हुआ, तो मौला अली हंसते हैं और कहते हैं कि बड़ा अच्छी बात की आपने। ऐसा करते आप अपने उसूलों पर ज़िंदगी गुजारें, मैं अपने उसूलों पर ज़िंदगी गुजारता हूँ। आप भी अपनी ज़िंदगी, इंतकाल आपका भी हो जाएगा, मेरा भी इंतकाल हो जाएगा। अब इमेजिन करते हैं कि अगर आप ठीक हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे ही मैंने शराब तर्क की, कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, मैंने ज़िंदगी में शराब नहीं पी। सही है, मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। ठीक है। लेकिन अगर मैं ठीक हुआ और वाकई कोई खुदा हुआ, वाकई सवाल जवाब हुआ और शराब के ऊपर सजा हुई, तो आप तो बहुत बुरे फंस जाएंगे। कितना देखिए, जब एक बहस, वो कहते हैं ना अग्री टू डिसएग्री, एक बहस जब किसी नतीजे को नहीं पहुंचती तो आप फिर वो रिस्क लेने के लिए करेज के साथ खड़े हो जाते हैं कि यार मैं बिलीवर हूं तो फिर मैं बिलीवर ही मरूंगा, या मैं नॉन बिलीवर हूं तो फिर नॉन बिलीवर ही मरूंगा। तो बिलीवर कहता है कि फिर तो आप बहुत रिस्क पे हैं, क्योंकि मैंने अपनी मोरालिटी की फंडामेंटल इस किताब को रखा हुआ है। अगर ये किताब सही साबित हुई तो मैं मॉरल ग्राउंड पे पास हो जाऊंगा, आप मॉरल ग्राउंड पे फेल हो जाएंगे। तो असल में बिलीवर नॉन बिलीवर को सिर्फ उस फियर से डराते हैं और उस एंड से मुतनब्बे करते हैं कि यार देखो भाइयों, तुम हमारे, ये ना हो कि हम सही साबित हों और हम तुम्हें उस वक्त बचा नहीं पाएंगे। ये उनकी थोड़ी सी ना दिल में मोहब्बत होती है मुल्हिदीन के लिए, और कोई मकसद नहीं है कि मुल्हिदीन का। अब मैं बीच में वो अखलाकियात का था जी, अब अखलाकियात की जो सोर्स है वो फंडामेंटल डिफरेंट है। इसलिए अगर मुल्हिदीन ने अखलाकियात के ऊपर गुफ्तगू करनी है तो पहले उन्होंने फंडामेंटल वो करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये किसके फंडामेंटल की गुफ्तगू हो रही है। आप यकीन करें कि हर मज़हब की कोड ऑफ कंडक्ट दूसरे मज़हब से कहीं ना कहीं जुदा है। तो अगर मुल्हिदीन अपना कोई फंडामेंटल डिराइव करना चाहते हैं ह्यूमनिज्म का या सोसाइटी का, तो बिल्कुल करें, उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो ये समझें कि बिलीवर होना ही ज़रूरी है अखलाकियात के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। एथिक्स की एक वैल्यू है जो हर शख्स के साथ पैदाइशी तौर पे अटैच्ड है, और मॉरल्स जो हैं वो उन कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर फॉलो होंगे जिस फंडामेंटल के ऊपर वो बिलीफ सिस्टम अपना इस्टेब्लिश करता है। ये इतनी सिंपल सी बात है। आज इस आगाज़ जिस तरह से हमने किया था इस पॉडकास्ट का, और वो था कि ज़रियाब भाई जो है वो एग्रेशन में नहीं होते, और मैं एग्रेसिव हो गया था। नहीं, आप एग्रेसिव नहीं हुए बिल्कुल भी। अच्छा, मैंने वजाहत दी थी इसकी कि बाज़ औक़ात आपके अल्फाज में एग्रेशन होती है, लेकिन वो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। अगर किसी किस्म की किसी को दिल शिकनी हो तो मैं नहीं ज़रियाब भाई बिल्कुल भी नहीं। मुझे देखें, अल्फाज में शिद्दत आना फितरी अमल है, कोई मतलब आप जी जब बात कर, लेकिन वो मौला अली का एक कॉल मुझे याद आ गया कि मौला अली कहते हैं कि तासीर अल्फाज में नहीं होती, तासीर लहजे में होती है।
الفاظ تو آپ بھی وہی استعمال کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں, الفاظ تو سارے وہی استعمال کرتے ہیں, ایک ہی ڈکشنری ہے, یا اردو کی یا انگلش کی ہے. بالکل. میری کوشش ہوتی ہے کہ پھر میرا لہجہ ایسا ہو کہ جس میں تاثیر کا ایلیمنٹ زیادہ ہو, کہ میری بات پہنچ جائے, چاہے اس کا تاثیر کا مطلب یہ کہ وہ سننے والا یہ کہہ سکے کہ یار اس نے دل سے کوئی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے جو اس کو سمجھ میں آئی ہے. اچھا, مجھے پورا یقین ہے کہ اگر کوئی نان بلیور ہمارے پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں تو یہ بڑے زبردست قسم کے جوابات ہیں اور نئے سوالات آئیں گے ان سے ہمیں ہمارے اس میں. اچھا, اب ایک سوال ہے کہ مذہبی کتابوں کی صداقت کیسے ثابت, یہ بہت لمبا, یہ اس پہ پورا پوڈ کاسٹ رکھنا پڑے گا. مذہبی کتابوں کی صداقت کیسے ثابت کی جائے, کیسے ثابت کی جائے گی؟ مجھے لگتا ہے اس کو ہولڈ کرتے ہیں, یہ سوال جو ہے نا. ٹھیک ہے. کیا مذہب عقلی سوالات کے جوابات دینے میں ناکام ہو چکا ہے؟ جدید فلسفہ اور سائنس نے جن مسائل کو حل کیا, کیا مذہب ان کے جوابات دے سکتا ہے؟ یہ اچھا سوال ہے, یہ لے لیتے ہیں کوئی. اس کا کوئی کرسپ سا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ ڈیٹیل نہ ہو تاکہ ہم اور سوال بھی لے سکیں. ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ایک بات کی تھی کہ جیسے جیسے انسان نے, بنی نوع انسان نے اپنے عقلی مشاہدات پر مبنی مضامین کو تشکیل دینا شروع کیا, یعنی ان سبجیکٹس کو کریٹ کرنا شروع کیا جو جو اس کے مشاہدے میں آئے, چاہے وہ اردو تھی, انگریزی تھی, لنگوسٹکس تھیں, یا چاہے وہ حساب, میتھمیٹکس, ارتھمیٹک, الجبرا یہ چیزیں تھیں, یا چاہے سائنس تھی, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی. آہستہ 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 انسان نے یہ ایکسپینڈ کیا, اپنے مشاہدے سے مضامین اسٹیبلش کیے. پھر ان مضامین کے اوپر باقاعدہ طور پہ ڈگریز تک اسٹیبلش کر لیں کہ اس سطح تک پڑھیں گے تو یہ ڈگری مل جائے گی, اس سطح تک پڑھیں گے تو یہ ڈگری مل جائے گی. ساتھ ساتھ پیرلل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی انسان کی پرورش کی ہے اپنے انبیاء علیہ السلام کے اوپر, کتاب در کتاب, نبی در نبی, وحی در وحی کے طور پہ. چاہے بلیورز نان بلیورز اس کانسیپٹ کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, بلیورز اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ ایک سیریز آف ٹریننگ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہے. اچھا, اب ایسی دو خوبصورت چیزوں کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا. دینی کتب ایگزسٹ کرتی ہیں کتابوں کی صورت میں. ہاں, آپ ان کی صحت پہ شک کر سکتے ہیں. یقین کریں بلیور خود اپنے دینی کتب کی صحت پہ شک کرتا ہے. یہ شاید مولدین اس چیز کو غور سے نہیں دیکھتے. بلیورز کتنی ہی خوبصورت احادیث کو چیلنج کر دیتا ہے مسلمان بلیور جو ہے کہ اس حدیث کی صحت پہلے چیک کرے, حالانکہ وہ حدیث اپنی منطق کو, اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہیں, جس کا جو میرے شعور جس کو ایکسیپٹ کرتا ہے وہ اس کا منطقی انجام ہے ایک حدیث کا, کہ ہاں جی یہ حدیث مجھے سمجھ میں آ گئی. لیکن سمجھ میں آنا کرائٹیریا نہیں ہوتا, کیونکہ ہر شخص کی سمجھ کا نقطۂ نظر مختلف ہوتا ہے. تو اس لیے کہ کہیں ایک حدیث کسی شخص کے اوپر کوئی اور رنگ عیاں کرتی ہو, کسی اور پہ کچھ اور کسی اور طریقے سے کھلتی ہو, اس ابہام کو ختم کرنے کے لیے جو شرح حدیث کرتے ہیں یا محدثین جو ہوتے ہیں وہ اس کی صحت کا ایک کرائٹیریا اسٹیبلش کرتے ہیں, کر چکے ہیں اوور دا پاسٹ سینچریز. ٹھیک ہے. اس دوران بھی فکری مباحثے ہوتے ہیں. ملحدین کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ دین کے فریم ورک میں رہتے ہوئے کتنے ہی فرقے اسٹیبلش ہو چکے ہیں, کتنے ہی فکری مکتب اسٹیبلش ہو چکے ہیں جو دوسرے مکتب فکر سے باقاعدہ طور پہ اسی طرح کی علمی بحث میں دن رات ملوث ہوتے ہیں جیسے ملحدین بلیورز کے ساتھ مباحثے کرتے ہیں. مطلب کیا ہے کہنے کا کہ صحت کے اوپر شک کرنا جائز چیز ہے, واجب چیز ہے. دین بھی کہتا ہے کہ دین میں بحث کرو, اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے تقوی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اب میرا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ دو سبجیکٹس, بلیورز کی کتابیں اور نان بلیورز کی اسٹیبلشڈ مضامین, دونوں کی ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. فرق کہاں آتا ہے؟ بلیور تو ان کی ساری کتابیں پڑھتا ہے, صحیح. بلیور سائنسدان بھی بن جاتا ہے, بلیور میتھمیٹیشین بھی بن جاتا ہے, بلیور آرٹسٹ بھی بن جاتا ہے, بلیور سوشل سائنٹسٹ بھی بن جاتا ہے. نان بلیور کہتا ہے کہ میں بلیور نہیں بنوں گا جب تک کہ
مجھے بلیف کے سسٹم کی صحت پہ بہت سے شکوک ہیں، وہ دور کیے جائیں، یا بلیور کا جو بھی گاڈ ہے، جو بھی بلیور ہے وہ اپنے گاڈ کی ایگزسٹنس کو میرے عقل کے تقاضوں پر پورا کر دے. ہاں ایسا ہوتا ہے یاسر بھائی، آپ بھی اس چیز سے واقف ہیں، میں بھی، ہم اس کے گواہ ہیں کہ کتنے ہی مباحثے ہم نے دیکھے ہیں عرصے سے جو بلیورز نان بلیورز کے ہوتے ہیں، اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی چیزیں بلیورز کی کنونسنگ ہوتی ہیں، کئی چیزیں نان بلیورز کی کنونسنگ ہوتی ہیں. بڑا ڈیسنٹ اماؤنٹ آف ایویڈنس آن بوتھ سائڈس پایا جاتا ہے. فرق کہاں آتا ہے کہ کسی شخص کے لہجے میں ایسی کوئی تاثیر ہوتی ہے یا کوئی ایسی منطق بیان کر دیتا ہے اپنے مذہب سے ریلیٹڈ کہ نان بلیور کہتا ہے ہاں یہ آپ کی بات مجھے سمجھ میں آتی ہے اور اچھی بات ہے، میں اس پہ غور فکر کروں گا. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ مباحثے جو ہیں وہ غلط طرف چلے جاتے ہیں اور اشتعال انگیزی شروع ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے سے پھر انا کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انا کی جنگ نہ ہو. ہم مسلمان اسلام کے اندر رہتے ہوئے انا کی جنگوں میں کتنے فرقوں میں بٹ چکے ہیں، کرسچینٹی میں اتنے فرقے بن چکے ہیں. اچھا ود ان سیکٹس سنیوں کے اندر کتنے بن چکے ہیں، شیعوں کے اندر کتنے فرقے بن چکے ہیں، اسی طرح ہندو مت کے اندر اتنے مباحثے آپس میں چلتے رہتے ہیں. یہ سب کے سب مباحثے خوبصورت عمل ہیں. فرق یہ ہے کہ انا کی جنگ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو آج میری کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آتی تو اس کا مطلب ہے وہ جواب ابھی آپ نے ڈھونڈنا ہے، اور نہیں ڈھونڈنا تو وہ سفر آپ کا جاری رہے گا اگر وہ جواب نہ بھی ملے. مذہب جو ہے مذہب کبھی بھی جواب دینے سے قاصر نہیں ہوتا، مذہب کے پیروکار جواب دینے سے قاصر ہوتے ہیں. ابھی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، مذہب خدا کی ودیت کی ہوئی چیز ہے، خدا نے عنایت کیا ہوا ہے. خدا کی گفتگو انسان جب انٹرپریٹ کرے گا تو اس میں جو گیپ آئے گا خدا کے میسج اور انسان کی ڈیلیوری کا، آپ انسان کو اس کا قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں، آپ مذہب کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. جس طرح میں سائنس کو ایک عقیدے کی حد تک مانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں سائنس دنیا کے ہر سوال کا جواب دے سکتی ہے. ہاں ابھی 2025 میں کئی سوال ہیں جن کے جواب وہ نہیں دے سکتی، لیکن 3025 میں سائنس ایسے ایسے جواب نکال چکی ہوگی جو آج ہم سوال کی صورت میں بھی نہیں سوچ سکتے. وہ 100 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد جواب کی صورت میں سامنے آ چکے ہوں گے، کیونکہ سائنس مشاہدے سے گرو ہو رہی ہے، ترقی کر رہی ہے. اس میں ریلیجن اپنی ترقی تکمیل تک لے کے آ چکا ہے. یہ بات غور طلب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبے میں، حجۃ الوداع کے خطبے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آج تم پر دین مکمل ہو گیا. یہ وہ تحفہ ہے یاسر بھائی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اسلام کے کاغذوں میں، اسلام کی ہسٹری میں کسی اور پروفٹ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. یہ بات سمجھنے والی ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام، جس کا بھی آپ نام لیں، کسی شخص نے کسی ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ آج تم پہ دین مکمل ہو گیا. یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے صرف آقا علیہ السلام کو عنایت کیا کہ میسج کی کمپلیشن آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں دی، نبوت کی مہر آقا علیہ السلام کو دی. یہ 2 خوبصورت تحفے ہیں. اور تیسری چیز جو آقا علیہ السلام نے ہمیں دی کہ اب یہ میسج آگے پہنچانا ہے، یہ اسپریڈ کرنے کا، تبلیغ کا میسج بھی آقا علیہ السلام نے آ کے ان دا شیپ آف حفاظ کو جو کتاب قرآن کی صورت میں دی کہ یہ میسج اب تم ایز از لے کے جاؤ گے. یہ آج آقا علیہ السلام سے پہلے تک کسی نبی کو یہ 3 تحفے نہیں ملے. یہ 3 تحفے آقا علیہ السلام کو میں اس لیے اس چیز کو نان بلیورز کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اسلام کا یہ کلیم ہے، اور مذاہب کے اور بہت سے کلیمز ہیں. اسلام کا یہ کلیم ہے کہ دین اب مکمل ہو چکا ہے. نو مور ریولیشنز، نو مور پروفٹس، نو مور پروفیسیز. رائٹ؟ اب آپ سائنس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ سائنس میں کوئی سائنٹسٹ یہ نہیں کھڑا ہو کے کہہ سکتا کہ آج تم پہ سائنس مکمل ہو گئی، آج کے بعد تم خدا کو بھی سائنس پہ تولو، تم فرشتوں کو بھی سائنس میں ڈھونڈو. یہ سائنس کا بھی کوئی سائنسدان نہیں کلیم کر سکتا. یہاں تک کہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا یہ بھی ہمیں نہیں پتا. یہ واحد دینی کوسچن ہے. اس کو پلیز ذرا یہ کوسچن کہ ٹائم اینڈ اسپیس کا کانسیپٹ جو ہے وہ بگ بینگ کے بعد شروع ہوا ہے. یہ آپ نے اکثر مباحثوں میں سنا ہوگا، ملحد کا یہ سوال ہوتا ہے، تو اس پہ آپ کا کیا اسٹانس ہے؟ وہ دیکھیے، اس پہ میں بڑی سادہ سی بات کرنا چاہوں گا، زیادہ اس پہ ڈریگ کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ نہ ہو ڈریگ. جب
میرے اپنے قریبی سائنس کے اسٹوڈنٹس، جیسے میں بھی سائنس کا اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، جب سائنس کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں نا کہ بگ بینگ سے کے بعد اسپیس اور ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے، تو میرا ان سے سوال ہوتا ہے کہ یہ جو بگ ہے اور یہ جو بینگ ہے، یہ دو لفظ ہیں. بگ کسی چیز کی میگنیٹیوڈ کو سمبلائز کر رہا ہے کہ بہت بڑا تھا، جو بھی تھا دھماکہ تھا، اور بینگ جو ہے کسی ایونٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، ڈینوٹ کرتا ہے. بینگ کا مطلب ہے وہ ایک عمل ہے، پروسیس ہوا ہے، دھماکہ ہوا ہے، رائٹ؟ چاہے وہ کوئی سٹار سپر نووا کو پہنچ کے برسٹ ہوا ہے اور اس کے ارد گرد اس کے ڈیبری گھومنا شروع کر دیے. بگ بینگ کا کوئی بھی تصور آپ لے لیں تو بگ اسپیس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، کسی بڑی چیز کو، اور بینگ کسی حادثے کی طرف اشارہ دیتا ہے. حادثہ وقت کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک چیز میں ابھی آپ کے سامنے کوئی چیز بلاسٹ کروں گا تو اس کو ہم اگر 1 ملین فریم پر سیکنڈ سے دیکھیں گے نا ویڈیو میں، تو اس کا پھٹنا، برسٹ ہونا ہمیں ٹکڑوں میں دکھائی دے گا. تو بگ بینگ بھی کسی وقت میں ہوا، اس کو وقت لگا ہے بینگ ہونے میں. اگر وقت لگا ہے تو وقت اس کے بعد کیسے آیا؟ اب بینگ کے لیے وقت کا ایک ایلیمنٹ سائنسدان بھی مانے گا کہ دھماکہ جو ہے ایک وقت لے گا، بغیر وقت کے دھماکہ ہی ایگزسٹ نہیں کر سکتا. صحیح. کیونکہ اس کو دھماکے کو عمل میں آنے کے لیے ایک پل سے دوسرے پل، تیسرے پل، چوتھے، اگر 5 پل بھی لگیں، 2 پل بھی لگیں، 1 پل بھی لگا ہے دھماکے کو، تو وہ پل وقت کی فیبرک کے اوپر ہی ایگزسٹ کر سکتا ہے. اور اگر بگ بینگ کا دھماکہ کسی فزیکل اینٹیٹی سے ہوا ہے جس کے ارد گرد پھر یہ گھومے، تو وہ اسپیس میں ہی ایگزسٹ کر سکتی ہے فزیکل اینٹیٹی. تو یعنی ٹائم اور اسپیس بگ بینگ کے ہونے سے ثابت ہو جاتے ہیں کہ پہلے سے ہے. صحیح. رائٹ. اب اگر ٹائم اینڈ اسپیس بگ بینگ کی ہی پاسبلٹی وہ فیبرک ہوگی تو بگ بینگ ہوگا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ وقت اور وہ اسپیس پہلے سے ایگزسٹ کرتے تھے اور کچھ حادثات رونما ہو رہے تھے اس بگ بینگ کو عمل میں لانے کے لیے. تو یہ حادثات کون کر رہا تھا؟ یہ عمل کون لے کے آ رہا تھا؟ اور دوسری چیز کہ بگ بینگ اسلام سے دور نہیں ہے، بلیورز کے کانسیپٹ سے دور نہیں ہے. بلیورز مان سکتے ہیں آرام سے بگ بینگ کو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ وہ سپر نووا کرے، سورج برسٹ ہو ایک دن اور اس کے گرد اس کی ڈبری گھومنا شروع ہو جائے، اور تیسرے نمبر کا جو ڈبری ہے اس کو پلانٹ ارتھ کا نام دے کے آب و ہوا موزوں کر دی. یہ چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں. ایک پوائنٹ اور میں ڈالنا چاہتا ہوں. اٹ از ناٹ دا اسپیس اینڈ ٹائم دیٹ میکس گاڈ ایگزسٹ. مطلب کہ ٹائم اور اسپیس سے اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس ثابت نہیں ہوتی. یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. سب سے خوبصورت چیز یہ ہے یاسر بھائی جو مجھے بلیور رکھتی ہے، وہ یہ کہ میں ٹائم کو بھی کنٹرول میں لا سکتا ہوں. آج سائنس ٹائم ٹریولنگ ڈسکس کر رہی ہے. میں اسپیس کو بھی اپنے تابع کر سکتا ہوں. یہ جو اتنی بڑی چیزوں کو تابع کرنے والا شعور ہے، یہ کسی حادثے کا پروڈکٹ نہیں ہو سکتا. اتنا شعور والا پروڈکٹ جو ہے یہ کسی باشعور چیز کی ہی کریشن ہو سکتی ہے. ورنہ میں بھی آج انرجی کے تابع ہوتا، ٹائم کے تابع ہوتا، میں جب چاہے اپنے آپ کو اس تابع داری سے اس قید سے آزاد کر سکتا ہوں. یہ سائنس کہتی ہے کہ سائنس نے تو اب کیا کیا چیزیں ڈسکور کی ہیں، کسی دن ہم صرف سائنس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں. لیکن بگ بینگ کا ہو جانا اپنے ہونے سے پہلے کی اسپیس اور ٹائم کا خود ثبوت ہے. یہ تھیوری سائنس کی ہے. سائنس یہ کہتی ہے، مولا الدین کے سوال کو تھوڑا سا میں خوبصورت کر دیتا ہوں. سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کو ہم نہیں جج کر سکتے، تو اس سے پہلے کو آپ نے خالی 2 چیزیں خوبصورت دے دی ہیں بلیورز کو تحفے میں، وہ ٹائم اور اسپیس آپ کے بگ بینگ نے دے دیا ہوا. تو اس کے اوپر پھر بحث کرنی ہوئی تو اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے کہ اچھا پھر اگر ٹائم بگ بینگ ہمارا جو ہے وہ اگلے پوڈ کاسٹ کا طویل موضوع ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آج اس پوڈ کاسٹ کو ریکارڈ جب کرنے سے پہلے بیٹھے تھے تو آپ لوگوں سے ایک رائے چاہیے. میں دریاب بھائی سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہم رمضان کے لیے ایک چھوٹی سی
ट्रांसमिशन का आगाज़ करें। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आप लोग भी चाहते हैं, और उसमें हमें एक और एडवाइस दें ख़ास तौर पे कि उसका वक्त क्या होना चाहिए। और जितने भी लोग जो है वो हमारे इस यासिर जंजुआ पॉडकास्ट पे रमज़ान में ज़रियाब भाई को देखना चाहते हैं तो वोटिंग लाइन हमने ओपन कर दी है, और जितने वोट मिलेंगे मेरे लिए ज़रियाब भाई को कन्विंस करना इतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। बावजूद इसके आप यकीन जानें कि ये पॉडकास्ट फ्राइडे को अब ऑन एयर नहीं हो रहा। इतनी सारी मसरूफियात होने के बावजूद शर्मिंदगी का एहसास, बड़ी नदामत होती है। आप लोग बड़ी शिद्दत से लोग सर आपका इंतज़ार करते हैं पूरा फ्राइडे, और मुझे हर गुजरते हुए उस घंटे में एहसास हो रहा होता है कि पॉडकास्ट नहीं लगा और लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। इतनी मसरूफियात आ जाती हैं, इतने सारे काम हैं, और हर हफ्ते हम इतने अरसे से लेके इसको चल रहे हैं। अगर फ्राइडे को नहीं पॉडकास्ट ऑन एयर हो सका तो 1-2 दिन के बाद ज़रूर हुआ है, कोई वीक मुझे याद नहीं पड़ा कि हमने स्किप किया है। तो अल्लाह ताला हमें भी इस्तकामत दे और आप लोगों को इस तरह मोहब्बत से इसको सुनने के ऊपर कायम रखे। रमज़ान ट्रांसमिशन के ऊपर ज़रूर हमें बताएं और मौज़ूआत भी बताएं कि क्या होने चाहिए। एक प्लान जो है वो मैंने ज़रियाब भाई से डिस्कस किया है, इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट तक हम इसके नताइज लेके आपके सामने हाज़िर होंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने भी प्लीज़ इस पर गौर करना है। ये जो रमज़ान की जी सर, जैसे आपका हुक्म होगा करेंगे बिल्कुल सर। ज़रूर सर, आपसे दरख्वास्त कर सकते हैं हम, नहीं क्या करना है आपको। नहीं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।